14 کا لفظ تیری زبان پہ جچتا بھی نہیں ہے. بنانے والا بھی حسینی تھا. جو بہن بھائی کے ساتھ تھی اس کا نام فاطمہ تھا. محمد علی فاطمہ. اور 14 اگست کو بنا تھا. ہم اس ملک کے وفادار ہیں. میرے بادشاہ حسین کا فرمان ہے وطن سے محبت اور وفاداری مومن کی علامت ہے. اور یہ میری قوم کے مہذب ہونے کی دلیل ہے. برار بھائی اس سے زیادہ مہذب ہونے کی دلیل کیا ہوگی کہ تیرے ملک کی 7 ایجنسیوں نے رپورٹ مرتب کر کے اعلیٰ اداروں کو دی کہ اس ملک میں اگر کوئی مہذب قوم بستی ہے تو وہ حسین کے نوکر. میں وجہ بتاتا ہوں. جلوس پیچھے سے آ رہا ہوں, مارکیٹیں آگے سے بند ہونی شروع ہو جاتی, ایسے لوگ گلیاں بدلنی شروع کر دیتے, ٹریفک رک جاتی ہے, جی آگے جلوس ہے گلیاں بدل لو, ایسے نہ کوئی پتھر مار دے, کوئی آگ لگا دے. لوگ قیمتی دکانیں بند کر کے فوراً گھروں کو بھاگ جاتے کہ جلوس آ رہا ہے, ہمارے گھر کو ہماری املاک کو نقصان نہ پہنچے. یہ ہے میرے قوم کے مہذب ہونے کی دلیل. پوری رات حسین کے ماتمی قیمتی مارکیٹوں میں ماتم کرتے رہتے ہیں. دکاندار مطمئن ہو کے گھر سویا ہوتا ہے, اسے پتا ہے حسینی کبھی چور نہیں ہوتا. انہیں پتا ہے یہ وطن سے وفادار ہے, یہ محبت کرنے والا. میں ملک کے ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, ساری زندگی تمہاری آخری ٹیک کا نام علی ہے, تمہارے بھروسے کا نام علی ہے. ہم اتنے زیادہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا جی ہم آپس میں, تو ہمیں ایک دوسرے کی قدر نہیں ہوتی. پتہ تب چلتا ہے جب ہوں تنہا اور پھر کوئی آپ کے سامنے آپ کے مذہب کی تعریف کرے, لطف پھر دوبالا ہو جاتا ہے. بادشاہ حسین نے عزت دی ہے اسی ممبر کے صدقے, ورنہ نہ اپنا نام نہ اپنی شناخت. ہم لوگوں کی شناخت ہے تو حسین کے ذکر کی وجہ سے, پہچان ہے تو حسین کے ذکر کی وجہ سے. اسی لیے تو ہم اپنے سب دوست ذاکرین سے کہتے ہیں اس ممبر کے ساتھ مخلص رہنا. فوج کو مہینے میں تنخواہ ملتی ہے, حسین ہمیں دن میں 7 دفعہ دیتا ہے. گاڑی کا دروازہ سادات کھولتے ہیں. اتنے بندے کرائے پہ زبردستی بسیں دے کے بھی نہیں اٹھائے جا سکتے جتنے حسین کے نام پہ ایک اشتہار دے کے آ جاتے. بھئی حسین سے محبت ہے, ہمارا مرکز جو ہے محبت کا وہ حسین ہے. اسی ممبر کی وجہ سے پورے ملک میں جانے کا موقع ملتا ہے, پوری دنیا میں جانے کا موقع ملتا ہے. لطف دوبالا ہو جاتا ہے جب غیر مذہب کی تعریف کرے. ابرار بھائی سننے والی بات, برطانیہ کے امیگریشن کاؤنٹر پہ میں نے اپنا پاسپورٹ دیا, سامنے گورا انگریز بیٹھا تھا, اس نے میرا پاسپورٹ تھاما, اس نے تھام کے مجھ سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں. میں نے کہا کہ میں ایک ریلیجیس ریسائٹر ہوں, مذہبی تقریریں کرتا ہوں, اپنے مذہب کی نمائندگی کے لیے آیا ہوں. اب وہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ سہمے ہوئے ہیں مسلمانوں سے, دہشت گردی کا لیبل ہے ہمارے اوپر. جو داڑھی دین کی علامت تھی وہ دہشت گرد کی پہچان ہے. مسلم نام سے وہ گھبراتے ہیں. اسے میرا پاسپورٹ دے کے اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں. اگلا سوال کیا, پورے ملک کا نمائندہ مجمع, اگلے سوال نے میرا سینہ چوڑا کر دیا. اس نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر کہا, اسے کہا پروفٹ کے دوستوں کو مانتے ہو یا گھر والوں کو؟ بیٹھا کوئی بندہ تو بات سمجھ سکتا ہے. ہائے ہائے ہائے, نبی کے دوستوں کے قائل ہو یا نبی کے گھر والوں کے قائل ہو, مجھے عزت حسین کی قسم ہے اتنا نشہ مجھے کروڑوں کے شیعوں کے مجمع میں نہیں آیا. میں نے اپنے سینے کو چوڑا کیا, سر کو فخر سے بلند کیا. میں نے کہا میں کل بھی حسین کے نوکروں کا دوست تھا, آج بھی ہمیں نبی کے گھر والوں سے پیار ہے. اس نے اگلے لمحے پہ سٹیمپ لگا کے پاسپورٹ میرے ہاتھ میں دیا, اور چپ کر کے گزر جا. ہمیں یقین ہے جو نبی کے گھر والوں کا قائل ہو وہ کبھی دہشت گرد ہو ہی نہیں. بسم اللہ.
ہم نے لالچ میں آ کے علی کو نہیں مانا. میری پورا مجمع آخر تک تائید کرے گا. ہمارے لالچ کا نام علی نہیں, ہمارے عشق کا نام علی. جنت کا لالچ ہمیں علی سے نہیں. علی نے جملہ کہا تھا, میرے اللہ میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا, میں تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا, میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو لائق ہی عبادت کے. یہ جملہ کہا تھا. اب ہم ڈائریکٹ اللہ سے تو مخاطب نہیں ہو سکتے. میں سلمان کو وسیلہ بنا کے علی کی دہلیز پہ سجدہ کر کے کہتا ہوں, یا علی یہ آپ ہی کا بنتا تھا, آپ اللہ سے کہتے. یا علی ہم تو صرف آپ سے کہہ سکتے ہیں. یا علی ہم تجھ سے محبت جنت کے لالچ میں نہیں کرتے. یا علی ہم تجھ سے محبت جہنم کے خوف سے نہیں کرتے. ہم تجھے مولا اس لیے مانتے ہیں تو لائق ہی مولا کے. بعض ہمارے احباب کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے, جی مانتے بھی ہم علی کو ہیں لیکن غربت بھی ہے. غربت شرمندگی نہیں. علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, اللہ غربت دے تو شکر ادا کرو, اس نے تمہیں آزمائشوں سے بچا لیا ہے. جتنا امیر ہوگا اتنا بے سکون ہوگا. مل کا مالک بھی نیند کی گولی کھا کے سوتا. محسن شہید نے کہا تھا, فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے, مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا. علی فرماتے ہیں غربت آئے تو شکر ادا کرو. گھر میں پیسہ پڑا ہو تو نیند نہیں آتی. علی فرماتے ہیں کیونکہ کسی کی چیز گھر میں پڑی ہو تو سکون نہیں ہوتا. 8ویں بادشاہ کا دور تھا کہ شیعہ نے آگے میرے خراسان کے مالک امام رضا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. اس نے کہا مولا غربت آ گئی ہے. اب شیعہ ہونا کیسا چاہیے؟ اس نے کہا مولا غربت آ گئی ہے. امام رضا نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو سامنے ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا تھا. امام نے صرف اسے دیکھا, وہ سونے کا ہوا. امام نے کہا اٹھا اسے. اب اس نے سوال کیا, امام نے عطا کر دی. اب امتحان اس کا تھا, جملہ سننے والا, واقعہ نہیں نصیحت. امام نے فرمایا اٹھا اسے. جب امام نے کہا اٹھا اسے, اب وہ شیعہ بھی کیسا شیعہ تھا, وہ اس ڈھیلے کے قریب گیا, اس میں سے ایک ذرہ اٹھایا, اپنے ہاتھ پہ رکھا, چل پڑا. امام نے فرمایا میں نے ڈھیلا تیرے لیے سونے کا کیا ہے, ذرہ یہ کیوں اٹھا کے جا رہا ہے؟ اسے کہا مولا مجھے صرف آج کے لیے چاہیے. مولا نے فرمایا پورا ڈھیلا کیوں نہیں اٹھا کے جا رہا؟ اسے کل کی فکر وہ کرے جس کا مولا تیرے جیسا نہ ہو. فخر کیا کرو کہ تمہارے امام کا نام علی ہے. ہم سلسلہ امامت کے قائل ہیں. ہم دن میں 3 دفعہ لاؤڈ سپیکر میں اونچی آواز میں کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بالافاظ. ہم 3 دفعہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اور علی کے درمیان کسی کو برداشت نہیں کرتے. ہم نبی کے فوراً بعد علی کی امامت کے قائل. دنیا ہمیں گالی دے سکتی ہے, میرے پیر میں عیب نہیں نکال سکتی, میرے رہبر میں عیب نہیں نکال سکتے. حد ہو گئی ہے. آج بندے کہتے ہیں خلافت والا نظام ٹھیک ہے جی, خلافت راشدہ کو ماننے. ہم خلافت راشدہ کے قائل ہیں. میں اس شیعہ کو شیعہ نہیں سمجھتا جو خلافت راشدہ کو نہ مانے. میں اس شیعہ کو کافر سمجھتا ہوں جو خلافت راشدہ کا قائل نہ ہو. لیکن تاریخ والی خلافت راشدہ نہیں, قرآن والی خلافت راشدہ جو علی سے شروع ہوتی ہے اور مہدی پہ ختم ہوتی ہے. آج بندے کہتے ہیں جی یزید غلط, تیری مجبوری ہے یزید کو غلط کہنا. وارداتی خاندانوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جب یہ کسی کیس میں پھنس جاتے ہیں کہ ایک بندے سے پیش کروا کے اس سے سارا جرم کا اعتراف کروا کے باقی بندے بچا لیتے ہیں. ایک بندے کو پیش کرتے کہ تو مان جا سب کچھ میں نے کیا. لیکن جب تفتیش چلتی ہے پھر تفتیش کرنے والے اسے سامنے بٹھا کے پوچھتے ہیں کہ تو کسی کے کہنے پہ مان رہا ہے لیکن تو اکیلا نہیں, بتا یہ منصوبہ کہاں بنا تھا.
یہ تیرے ہاتھ میں ہتھیار تھا، یہ کس نے دیا تھا؟ تجھے اس جگہ تک پہنچانے والا کون تھا؟ تجھے وہاں سے لے کے آنے والا کون تھا؟ جو دے کے گیا تھا وہ بھی مجرم ہے، جو لے کے آیا تھا وہ بھی مجرم ہے۔ آج طریق عراق میں ابن خلدون سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک ہر کوئی بندہ یزید کو پیش کر رہا ہے، صرف یزید پکڑنے باقی چھوڑ دے، یزید پکڑنے باقی چھوڑ دے۔ یزید کے پیچھے بھی کئی اور یزید تھے، یزید کے پیچھے بھی کئی اور یزید بیٹھے ہیں۔ ہمیں صرف اتنا بتا، یزید کو یزید بنانے والا کون تھا؟ کس سوچ کے تحت یزید یزید بنا؟ بسم اللہ، آج اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے جی یزید غلط، حسین صحیح۔ میں آخری ممبر سے دعویٰ کروں اور یہیں پہ گفتگو فضائل کے حوالے سے ختم، سوائے مذہب اہل بیت کے، سوائے ہم شیعوں کے، کوئی فرقہ اپنے عقیدے کے اندر رہ کے مجھے یزید کی خلافت غلط ثابت کر کے دکھائے، اس سے بہتر دعویٰ اور میں کیا کروں؟ بسم اللہ سرکار، معذرت میں نے دیکھا نہیں سرکار، واجب الاحترام قابل سادہ احترام عزت مآب جناب قبلہ علامہ اظہر حسین حیدری صاحب محسن ملت، کہاں سے لے کے آئے گی قوم تاج الدین حیدری جیسے ہیرے؟ وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جن کی قبریں آج بھی ہمارے جسموں سے زیادہ مہنگی ہیں۔ کوئی بندہ سوائے مذہب اہل بیت کے اپنی عقیدے کے اندر رہ کے یزید کی خلافت کو غلط ثابت کرے، کیسے غلط ثابت کرو گے؟ تمہارے پاس خلافت کا پہلا اصول کیا ہے؟ موضوع ہے میرا خلافت، امامت۔ تمہارے پاس خلافت کا پہلا اصول کیا ہے؟ تمہارا پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ سقیفہ میں کیسے بنا تھا؟ امت نے اکٹھے ہو کے ووٹیں دی تھی، ایک صحابی نے ہاتھ پکڑ کے بلند کر دیا، تم نے خلیفہ مان لیا تھا، اور تم نے اسے تاریخ میں لکھا اجماع امت، کہ امت جمع ہو گئی تھی، اور امت جمع ہو جائے تو خلیفہ بن سکتا ہے۔ تو اگر پہلا خلیفہ اسی اصول کے تحت بنا تو یزید کے پاس یہ اصول تھا، یزید کے پاس یہ اصول تھا، اسے امت کا اجماع مل گیا تھا، اس نے بہت بڑی میجورٹی سے اپنے حق میں ووٹ لے لیا تھا۔ اس کا مطلب تیری خلافت کا پہلا اصول یزید کے پاس تھا۔ تیری خلافت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے چلا جائے تو اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہو۔ یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے اس کا باپ جاتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا۔ تمہارے پاس خلافت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ شورا کمیٹی بنا کے فیصلہ کروا دو، تم اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہو۔ یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے کمیٹیوں سے نہیں، اسے مفتیوں سے فتویٰ لے لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے تیری خلافت کا پہلا اصول یزید کے پاس، تیری خلافت کا دوسرا اصول یزید کے پاس، تیری خلافت کا تیسرا اصول یزید کے پاس۔ آج مسجد کے مولوی سے لے کے مفتی مکہ تک جو اٹھتا ہے تو کہتا حسین صحیح تھا، یزید غلط تھا، حسین ٹھیک تھا، یزید غلط تھا۔ تیری مجبوری ہے حسین کو ٹھیک کہنا، تیری مجبوری ہے یزید کو غلط کہنا۔ تو صرف حسین کو ٹھیک نہ کہے، پورے نظام کو غلط کہے۔ تو مان حسین ٹھیک تھا، اجماع غلط تھا، حسین صحیح تھا، نامزد کرنا غلط تھا، حسین صحیح تھا، کمیٹی بنانا غلط تھی۔ تو مان غدیر صحیح تھا، سقیفہ غلط تھا۔ ایک ہی سلسلے نے دین بچایا جو امامت کا سلسلہ تھا۔ حد ہو گئی ہے، میں تیرے اتحاد بین المسلمین کو کیا کروں؟ ہر خلیفہ کے ہاتھ پہ ہر دور کے امام کا لہو ہے۔ میرے ملک کا نیا وزیر اعظم آئے، اگر اس ملک میں دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہو سلیبس بدلو، دین یاد بدلو، بچوں کو پرائمری سے علی اور حسین سناؤ، اسلامیات میں مضمون لکھے ہوئے ہیں خالد بن ولید پہ، نیچے لکھا ہو سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ یہ کیسی تلوار تھی جو پہلے کافروں کے ہاتھ میں تھی؟ پھر ہمارے سامنے ہزاروں مجبوریاں رکھ دی جاتی ہیں، یہ بھی نہ پڑھیے گا، یہ بھی نہ پڑھیے گا، یہ بھی نہ پڑھیے گا۔ تو میرے مذہب کی چھت گرائے، میں تیری عزت کروں؟ میں تیرے اتحاد کو چاٹوں؟ نفرت ہے مجھے اس شیعہ کی عادت سے بھی جس کی نماز فضل الرحمان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے۔
میں تب تک جینا چاہتا ہوں جب تک علی چاہتا ہے. اب تیری پیش نماز کی شرطیں کہاں گئی؟ کان کھا گیا تو میری قوم کے ذاکرین یہ کر رہے ہیں، ممبر سے یہ بیان کیا جا رہا ہے. اب پیش نماز کی شرطیں کہاں گئی؟ اب فضل الرحمان کے پیچھے نماز کیسے ہو گئی؟ کہ جی حکمت تھی. یہ حکمت تجھے فضل الرحمان پہ یاد آئی ہے، علی کی ولایت پہ یاد کیوں نہیں آتی؟ پورے اس اپر پنجاب کا نمائندہ مجمع میرے سامنے، جرت کے ساتھ جیو، عزت کے ساتھ جیو. شیعہ ہو، چار چیزیں اپنا سکتے ہو تو شیعہ رہو، ورنہ کوئی اور مذہب اپناؤ. علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا. بسم اللہ. یہ چار کام کر سکتے ہو، یہ چار کام کر سکتے ہو. بسم اللہ. پھر شیعہ. اور یہ اصول ہے کہ جس چیز پہ پابندی ہو اسے زیادہ کرو. تمہیں علی ولی اللہ سے روکا جائے، ہر جگہ علی ولی اللہ پڑھو. حسین کا ماتم نگر نگر کرو، گلی گلی کرو، جرت کے ساتھ جیو. ڈر خوف کیوں؟ آج تعداد میں زیادہ ہو. مجھے حسین بادشاہ کی عزت کی قسم لطف آتا ہے جب علی کی محبت میں کوئی سزا ملتی ہے. میرے بعد میرے محسن ہیں، میرے بھائی ہیں، قوم کا سرمایہ ہے. ہمارے پاس تو اب یہ ایک چراغ ہے. امت کوشش کرے ملت اس چراغ کو محفوظ رکھے. اللہ ہماری زندگیاں، ہماری سانسیں بھی نہ نصیب کرے. وہ قومیں، وہ شخص غرق ہو جاتے ہیں جو محسنوں کو فراموش کرتے ہیں. میں توبہ کی جیل میں بند تھا ولایت علی کی تقریر کے جرم میں، اور میری ہائی کورٹ کی ہر پیشی میں اظہر حیدری کتابوں کے ڈھیر لے کے عدالت کے باہر بیٹھا ہوتا. ہر تاریخ پہ میرے وکلا نے بعض دفعہ انہیں کہا بھی کہ جناب آپ ہر دفعہ آنے کی زحمت نہ کیا کریں، جس دن بحث ہوگی ہم آپ کو بلائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے سکون نہیں آتا. اگر کسی تاریخ میں بھی بحث ہو پڑی، میں کتابیں لے کے آیا ہوں تاکہ میں عدالت میں جا کے بتا سکوں کہ جسم قید ہوا ہے، عقیدہ قید نہیں ہوا. ہماری مجبوری ہے بھائی، ہم علی نہیں چھوڑ سکتے. ہماری مجبوری ہے. تجھے علی ولی اللہ کسی کسی جگہ پہ اچھا نہیں لگتا تو چھوڑ دے، ہم علی نہیں چھوڑ سکتے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، جتنے سجدے کرو کم ہے کہ ہمیں علی جیسا امام ملا. اسی ولایت کو بچاتی بچاتی بیٹی شام کے بلا. یقیناً آگے کو چلتا، کو تفصیل آگے بیان کرتا، لیکن میں پہلے دیکھ نہ پایا. میرے بعد میرے بھائی تشریف فرما ہے. آج کی مجلس میں وہ بانی کی حیثیت سے شریک ہے. فقیر صفت انسان ہے، مالک زندگی دراز فرمائے. تو ماتم کرتا ہے کھلے ہاتھوں سے، علی کی بیٹی کا پرسہ ہے بدے ہاتھوں سے. ابرار بھائی، عزاداری کی ایک تہذیب ہے نا جی. جہاں سے جلوس گزرنا ہوتا ہے پانی چھڑک دیا جاتا ہے، رستہ صاف کر دیا جاتا ہے، رکاوٹیں دور کر دی جاتی ہیں. پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس جگہ سے جلوس آ رہا ہے، رستے کا انتظام بتا رہا ہے کہ پیچھے سے حسین کے ماتمی آ رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہو تمہارے رستے میں سبیلیں، تمہارے رستے میں سپاہیاں. علی کی بیٹی نے جو پہلا عزاداری کا جلوس نکالا تھا، سامنے 4 لاکھ بدماش ناچ رہا تھا، ہاتھوں میں شراب کے جام تھے. شہزادی بار بار نیزی کی طرف دیکھے کہتی حسین آنکھیں بند نہ کر، میں نے 70 قدم پہ تیرا سجدہ دیکھا، تو بہن کا خطبہ سن. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے
ذی الحج کا مہینہ ہے، مسلمان یاد منائیں گے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی۔ چھری چلی نہیں تھی، ہاجرہ تڑپ گئی، رو کہتے اسماعیل مجھے صرف اتنا بتا چھری رکھی کہاں تھی۔ اسماعیل نے بٹن کھول کے کام میں کیا کتابیں کہتی 7 بوسے لیے اسماعیل کی ماں نے، رو کے کہتی اسماعیل اسی درد کے ساتھ ماں مر جائے گی اگر چھری چل جاتی۔ کہاں سے تقابل کرو گے نبیوں کی ماں کا کربلاؤں کی ماں کے ساتھ؟ ابراہیم کی بیوی ہے، اسماعیل کی ماں ہے، رو رو کے کہتی ہے اسماعیل اگر چل جاتی، اسماعیل اگر چل جاتی۔ آ کربلا میں دیکھ، ماں رو کے کہہ رہی تھی اکبر تجھے 18 سال برکوں میں پڑا، اکبر میری حسرت ہے میں تیری لاش پہ ماتم۔ بس 4 سطریں مصیبت کی جتنی آنکھیں بھیگ گئیں، جو آنکھیں بھی خشک ہیں جن کی فرات بہنے کے لیے تیار ہے۔ 2-4 لفظ بیان کروں تاکہ بندھن ٹوٹیں اور وہ عشق کی فرات بہ سکے۔ تیری اور میری جناب سیدہ کی دہلیز پہ سجدہ مالی قبول کریں۔ آدھی رات کے وقت یزید ملعون نے تخت پہ بیٹھ کے اپنے سپاہی سے کہا جا حسین کے بیٹے کو قید خانے سے بلا کے لا۔ آدھی رات کے وقت سپاہی نے زندان کے باہر آ کے کہا حسین کا بیٹا تجھے حاکم نے دربار میں بلایا ہے۔ ابرار بھائی اگلی سطر میں پڑھوں اور بعد میں دیکھوں گا کہ کون بندہ جس نے سطر سمجھی۔ بلایا چوتھے کو تھا، 5واں بھی ساتھ اٹھا۔ مجبوری کو سیدوں کی اتنی بڑی تھی، چوتھے نے اپنی کمر سیدھی کی، 5ویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے۔ دونوں وقت کی حجتیں ایک رسی میں قید ملعون کے دربار میں پہنچی۔ مولا سجاد کی آواز آئی او کمینے پیشیوں کا وقت ہوتا ہے، تیرا جب جی چاہتا ہے تو کیوں بلایا ہے تو نے مجھے؟ یہ کمینہ دیکھ کے کہنے لگا حسین کا بیٹا میں چاہتا ہوں میں تیری قیدیں آزاد کروں۔ جتنے ماتمی بیٹھے ہو اگلی سطر سننا، جب اس نے کہا نا میں تیری قیدیں آزاد کروں، سجاد رو کے کہتے مجھے بتا میں جاؤں گا۔ رہائی اسے اچھی لگتی ہے جس کا کوئی لینے آیا ہو، مجھے بتا میں کہاں جاؤں۔ یہ دیکھ کے کہتا مدینے۔ مولا سجاد کی آواز ہے کون سا مدینہ جہاں کبھی اکبر ہوتا تھا، جہاں کبھی ابو الفضل العباس ہوتے تھے، تو نے میرا مدینے میں چھوڑا کیا ہے؟ اسے کہا لیکن میرا جی ہے کہ تو شام چھوڑ دے۔ اب جو مضمون سن کے رونے کے عادی ہو، مولا سجاد کی آواز ہے تو مجھے صرف اتنا بتا تو قید آزاد کر کیوں رہا ہے؟ اب جو ماتم کر سکے احسان کرنا۔ یہ کمینہ دیکھ کے کہتا حسین کا بیٹا میں ڈر گیا ہوں۔ ڈرنے کا نام آنا سجاد کڑیوں میں تڑپ گیا۔ سجاد رو کہتا تو نے محمد کا بیٹا قتل کیا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے علی کی تصویر گھوڑے سے اتاری، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے عباس بغیر بازوؤں کے گھوڑے سے اتروایا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ میں غیر سیدوں میں اگلا جملہ بول کے نہیں پڑھوں گا۔ سجاد رو کے کہتے تو نے قرآن کے خلاف نیزوں سے اتارے، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے سورہ کوثر کا چہرہ زخمی کیا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تجھے اب ڈر کس بات پہ لگا ہے؟ جو ہاتھ ابھی بھی ماتم کے لیے نہیں اٹھا، اب اگلی سطر کے لیے ماتم کے لیے تیار رہنا۔ یہ کمینہ دیکھ کر سجاد سچ پوچھو تو میں تجھے مجبوری بتاؤں، سجاد اسے قبرستان میں دفنا کے آیا ہے نا، اس کی رونے کی آوازیں میرے محل میں آ رہی ہے۔ میں آدھی آدھی رات کو اٹھتا ہوں، کبھی اس کونے میں تیری بہن روتی ہے، کبھی اس کونے میں تیری سکینہ رو رو کے، تیری سکینہ کے رونے کی آوازیں مجھے سونے نہیں۔ سجاد مجھے ڈر ہے میرے اوپر یہ چھت گر جائے گی، تو شام چھوڑ دے، تو شام سے چلا جا۔ مولا سجاد نے کہا پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا، فیصلہ وہ کرے گی جو زندان میں۔ اس نے کہا تو بیٹا نہیں؟ بادشاہ کی آواز آئی میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث ہے، وہ شریکت الحسین ہے، فیصلہ وہ کرے گی۔ اس نے کہا جب پوچھ کے جو لفظوں کے ساتھ روتے ہو، جو ادب سن کے روتے ہو، آدھی رات کو میرے بادشاہ زندان میں آئے، ریت کے مسلح پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی،
سجاد نے ماں کے پاؤں کے تلوے چوم کے کہا اماں یزید قید آزاد کر رہا ہے۔ بی بی سجدے سے سر اٹھا کے کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی، شام میں پتھر ختم ہو گئے۔ سجاد ایسے نہیں، اگر میں ایسے اٹھی تو مورخ لکھے گا کہ اس نے آل محمد پر رحم کیا تھا۔ میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرطیں منوائیں، میں اس سے منواؤں تاکہ تاریخ لکھے کہ علی کی بیٹی فاتح شام بن کے گئی تھی۔ اما کون سی شرطیں؟ بی بی نے شرطیں بتائی۔ سجاد زندان سے دربار میں آئے، کمینے میری ماں کی شرطیں۔ اس نے کہا کون سی؟ فرمایا شہداء کے سر واپس چاہیے۔ اس نے کہا میں دے دیتا ہوں۔ مولا سجاد کی آواز بشیر مہاری چاہیے، انتظام ہو جائے گا۔ 3 اونٹ چاہیے، مل جائیں گے۔ میرا بھائی ابرار ماتم کر کے کہہ رہا ہے جلدی نہ کر، مجھے بتا 3 کیوں؟ کیا مدینے سے سجاد 3 لے کے آیا تھا؟ میرا بھائی 53 اونٹوں میں اکبر کے براتی تھے، برات کربلا میں رک گئی۔ 3 اونٹ، ایک مکان خالی چاہیے۔ اسے کہا مکان خالی کیوں؟ مولا سجاد کی آواز ہے میری ماں کہتی ہے میرے 1 دن میں 9 مارے گئے، مجھے رونے کسی نے نہیں دیا۔ شام ایک مکان خالی کروا، میں غریب کی مجلس پڑھوں، میں زمانے کو بتاؤں میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا ہے۔ اگلی سطر میں صدا سے پھر معافی مانگنے لگا، جو مصائب سے محبت کرتے ہو۔ مولا سجاد کی آواز ہے میری ماں کی آخری شرط ہے کربلا کا خیموں کا لٹا ہوا مال دے۔ یہ کمینہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا ہر شرط منظور، یہ منظور نہیں۔ مولا سجاد کی آواز ہے یہ کیوں نہیں منظور؟ اس نے کہا سجاد میری مجبوری ہے، 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا، مجھے بتا میں سامان کیسے اکٹھا کروں؟ سجاد رو کے کہتے کچھ اور دے نہ دے، قرآن کے خلاف مجھے واپس کر، میری ماں کی چادریں مجھے واپس۔ آخری 1 منٹ، آخری 1 منٹ، جس جملے کے لیے میں نے پوری محنت کی وہ آخری 1 منٹ۔ جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، 3 اونٹ لے کے سجاد زندان کے دروازے پہ آئے۔ علی کی بیٹی نے مدت کے بعد دیوار کی ٹیک چھوڑی، میری شہزادی اونٹ پہ سوار ہوئی، سجاد کے ہاتھوں پہ اونٹ کی مہار۔ شہزادی کی آواز ہے سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اماں مدینے۔ بی بی رو کہتی نا سجاد میں نے ابھی مدینے نہیں جانا، سجاد مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا۔ سجاد جو سفروں میں میرے ساتھ رہتی تھی، سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا، میں بیٹی تنہا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سجاد مجھے ایک بار سکینہ سے ملا کے لا، سجاد میں سکینہ سے ملا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جو چھوٹی اولاد والے بندے بیٹھے جو ماتم کرنا چاہتے ہو، سجاد 3 اونٹ لے کے قبرستان مسافرہ پہ آیا، سجاد کی نظر ایک ننھی سی قبر پہ پڑی، سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی، سجاد بہن کی قبر پہ گرے، رو کے کہتے سکینہ بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہو۔ سکینہ تیری قبر میں رسیاں کھلی نہیں، تو نے میری کڑیاں کھلوا دی ہیں۔ سکینہ روز میرے زانوں پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی پرندے گھروں کو واپس جاتے ہیں، ہم نے کب مدینے جانا ہے؟ اور سکینہ میں تجھے مدینے لے جاؤ، دیکھ سکینہ میں مدینے جا رہا ہو۔ بی بی عالیہ کی آواز آئی کلثوم سجاد کو اٹھا لے، کئی بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے۔ بی بی کلثوم نے سجاد کو اٹھایا، عالیہ نے آ کے بی بی کلثوم کو اٹھایا۔ جو غازی کے نوکر میں ماتم کرنا سب سے آخر میں آئی علموں والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں، رو کہتی علی کی بیٹیوں میں تمہارے نوکر کا حرم ہوں، میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا، ایک بار پردہ کرو، مجھے سکینہ سے کوئی بات کرنی ہے۔ شہزادیوں نے پردہ کیا، شام کی دھرتی پہ زلزلہ آیا، زینب نے مڑ کے دیکھا، عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کی قبر پہ رکھا، رو کہتی بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے، بی بی پانی